مفتی طارق مسعود صاحب گستاخی نہیں کر سکتے۔ ایک ادنا سا مسلمان نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ایک ادنا سا مسلمان قرآن مجید کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ایک ادنا سا انسان صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب ہمارے سر کا فخر ہے، ہمارا تاج ہے۔ لیکن یہ مسلکی جنگ نہیں تو کیا ہے؟ ایک شخص جو اتنے بڑے پیمانے پہ دین کا کام کرتا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، بات کرتے ہوئے دوران تقریر غلطی ہو گئی، آپ نے اسے گستاخ کا ٹائٹل لگا کر لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ آپ نے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا؟ کیا آپ بخشش کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں؟ کیوں آپ ایک عظیم انسان کو اس آگ میں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا رہا تو یہ آگ آپ سب کے گھروں میں لگے گی۔ کوئی انسان دین کا کام نہیں کر سکے گا۔ انسان تو پھر انسان ہے، فرشتہ تو نہیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ آپ اس طرح بیٹھ کر سوشل میڈیا پر گفتگو فرمائیں گے کہ دشمن، کافر، جو سچ میں اللہ رسول کے، قرآن کے، صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کی زبان نہیں کھلتی، آپ کے منہ کو تالے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے انسان کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ ایک آگ آپ سب کے گھروں میں بھی لگ جائے۔ علماء کرام سے سنا ہے جو اللہ کے نبی کی توہین کرے جان بوجھ کے، قرآن مجید کی توہین کرے جان بوجھ کے، صحابہ کرام کی توہین کرے جان بوجھ کے، اسے گستاخی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہندو، عیسائی یا غیر مذہب کرتے ہیں، اسے گستاخی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص عالم دین ہے جس کا کام ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ دوران گفتگو مفتی طارق مسعود صاحب سے الفاظ میں غلطی ہوئی، انہوں نے بارہا غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا توبہ کے دروازے بند کیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ غلطی کی معافی مانگ لی، پھر آپ ان کے 30 یا 40 سال کی محنت کو ایک دم سے ٹھوکر کیسے مار سکتے ہیں؟ ان کی محنت کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ پھر غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھو بازو کے ملک میں ذرا زبان پھسل گئی ایک عالم دین کی بولنے میں، اس کی 40 سال کی خدمت میں پانی پھیر دیا اس امت نے۔ اس کو غیرت نہیں آتی۔ اپنے ایک عالم دین پر تم یہ فتویٰ لگاتے ہو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرے گا، ان کی توہین کرے گا، جس کی زندگی قرآن بتانے میں گزر گئی، قرآن کے احکام کی تشریح کرنے میں گزر گئی، تم کہتے ہو وہ قرآن کی توہین کرتا ہے؟ صرف اتنا ہوا کہ سامنے والے سے کہنے میں الفاظ کے استعمال میں غلطی ہو۔ میں اتنے دن سے یہاں پر اللہ کی توفیق سے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ جیسے میں حدیث سنا رہا تھا، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں۔ بہترین مسلمان، بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کر کے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کر لیں۔ جب ایک شخص اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے سوشل میڈیا پر، جو سادہ لوگ عوام ہیں، جو الحمدللہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کو اس طرح سے بھڑکا کر کسی کے جان کے دشمن کیسے بناتے ہیں؟ کیا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی مسلمان، ایک ادنا سا مسلمان
جان بوجھ کر نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، یا قرآن کی توہین کر سکتا ہے، یا صحابہ کی توہین جان بوجھ کے کر سکتا ہے؟ بھائی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب غلطی الفاظ کے چناؤ میں، الفاظ میں غلطی ہوگی تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر ہم بندے کون ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے؟ بھی سن لو اب کہ رہو تم اپنی اوقات میں، نہ تمہارے بس میری موت ہے، نہ ہی زندگی میرے ہاتھ میں، یہ شہادتیں تو اٹل ہے رب کی کتاب میں، نہ تجھے۔ دیکھیں ہم عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح آپ کسی بھی علماء کرام کی شان میں اس کی گستاخی نہ کریں، توہین نہ کریں۔ کوئی بھی علماء کرام جان بوجھ کے کچھ غلط نہیں کرتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس درخت پہ پھل زیادہ لگتا ہے وہاں پتھر زیادہ مارے جاتے ہیں۔ جو زندگی کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے، جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کو بالکل بھی اس طرح کی لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے جو لوگ کسی کو اکساتے ہیں۔ سادہ لوگ عوام کو اکسا کر، سادہ مزاج لوگوں کو اکسا کر پھر پیچھے بیٹھتے ہیں، لوگوں کا قتل کرواتے ہیں۔ یہاں پوچھا جاتا ہے اس کی رائے کیا تھی؟ ایک عالم دین، کیا اس کی رائے ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے مزاج میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔